کی آنکھ کو حرام فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات کی تنہائیوں میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر گندی تصویریں دیکھنا، زنا کے منع نگاہوں کو تسکین دینا، انسان یہ تصور کر رہا ہے میں نے کتنا مہذب طریقہ اختیار کیا گناہ کرنے کا، میں انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہ میری ماں دیکھ رہی ہے، نہ میرا باپ دیکھ رہا ہے، نہ میرا بھائی دیکھ رہا ہے، نہ میرا دوست دیکھ رہا ہے، نہ میرے رشتے دار دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے کمرے خاص میں کمپیوٹر رکھ کر یا موبائل دے کر انٹرنیٹ پر گندی تصویریں اور زنا کے مناظر عام ہوتے جا رہے ہیں، بیٹیاں بھی اس میں مبتلا ہیں، نوجوان لڑکے بھی اس میں مبتلا ہیں، اور یہ گندگی انسان کو زنا کی طرف لے جا رہی ہے، انسان کو آوارگی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اب کمرے کے اندر تنہا اس گندگی میں عالمی سطح پر مبتلا انسانوں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اسلام کا یہی تصور بچا سکتا ہے کہ تم کہیں ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر تم کمرے میں ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر تم بستر پر ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ طرح کی تہ میں جا کر گناہ کرنے والوں، پہاڑوں کی بلندی پر جا کر گناہ کرنے والوں، تم جہاں جاؤ گے اللہ کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتے، اس لیے جب خدا کی نظر سے چھپ نہیں سکتے تو پھر گناہ کرنے کا انداز کیسا، گناہ کرنے کا شوق کیسا، گناہ کرنے کا جذبہ کیسا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی موبائل پر معاذ اللہ 3 پتی والا گیم کھیل رہا ہے، کوئی موبائل پر معاذ اللہ لڑکیوں کے ساتھ افیئر کے معاملات کر رہا ہے، کوئی معاذ اللہ گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، دلوں سے خشیت ربانی نکل گئی۔ جانتے ہیں آپ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے، ہم اپنی راتوں کو گناہوں کے لیے وقف کر چکے ہیں، پھر بھی ہمیں اللہ کے لیے رونا نہیں آتا۔ ہم تو گناہ کر کے داستان گناہ دوستوں کو بتاتے ہیں، ہم تو برائی کر کے گناہوں کی داستان احباب کے سامنے فخریہ انداز سے بیان کرتے ہیں، گناہ کر کے کہیں لگاتے ہیں۔ سن لو اے میری قوم کے جوانوں، اگر یہ سمجھتے ہو کہ جوانی گناہ کے لیے ہے، جوانی کھیل کود کے لیے، تو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہنستے ہنستے گناہ کرتے ہوں گے وہ روتے روتے جہنم میں داخل تھے۔ اس دن کا رونا کیسا بھیانک ہوگا، لیکن اس دن کے رونے سے کام نہیں چلے گا، اس دن کے پچھتانے سے کام نہیں بنے گا۔ اگر رونا ہے تو آج اپنے گناہوں پہ رو لو، اگر رونا ہے تو آج اپنے جرائم پر رو لو۔ گناہ کرنے کے بعد ماتھے پر شکن نہیں، گناہ کرنے کے بعد ماتھے پر ذرا سا بن نہیں، احساس گناہ نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نوجوان یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جوانی کا جس میں ٹوئنٹی نہ ہو، وہ جوانی کا جس میں کھیل کود نہ ہو، وہ جوانی کا جس میں افیئر کے معاملات نہ ہو، وہ جوانی کا جس میں گندگی نہ ہو۔ سن لو، جوانی گندگی کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا ان جوانوں کو خوشخبری دے دو جو اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر گزارتے ہیں، اللہ ان جوانوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا اور جنت میں میرا فروغ عطا کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم نے اپنے دامن کو گناہوں سے پراگندہ کر دیا۔ اللہ اکبر، عرض یہ کر رہا تھا رات
गुनाहों के लिए वक्फ है, दिल बेहयाई के लिए वक्फ है। अल्लाह की याद भी कभी नहीं आती इल्ला माशाअल्लाह, और गुनाह करके कभी अफसोस भी नहीं होता। लेकिन आइए अल्लाह अकबर, हम अपने असलाफ का तज़किरा करें जो पूरी पूरी रात इबादत करते थे फिर भी अल्लाह से डरते थे। वो इमामुल अइम्मा, वो सिराजुल उम्मा, वो काशिफुल गुम्मा सैयदना नुअमान बिन साबित, इमाम आजम अबू हनीफा, वो ऐसे इमाम फिक़ह के कि हज़रत दाता अली हिजवरी जैसा शख्स इमाम आजम के मुक़ल्लिदीन में है, गरीब नवाज जैसी शख्सियत इमाम आजम के मुक़ल्लिदीन में है, महबूब इलाही जैसी शख्सियत इमाम आजम के मुक़ल्लिदीन में है। वो इमाम आजम इशारतन सूरह जुमा के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने जिसकी तारीफ बयान फरमाई है, वो आखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू कहकर जिसकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में की, नाम लेकर मुस्तफा करीम ने जिसकी अजमत बयान की, वो इमाम आजम जिसने पूरी जिंदगी में 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया, वो इमाम आजम जिसने शोदाए हुनैन के मज़ार पर एक रात हाजिरी दी, तो इरशाद फरमाते हैं मैंने 70 मरतबा अल्लाह के रसूल की वहां ज़ियारत की। वो इमाम आजम का हाल क्या है, उनके दिल में खौफ खुदा की कैफियत क्या है, खशियत रब्बानी का आलम क्या है। हमें गुनाह करके भी रोना नहीं आता, हमारी आंख से आंसू नहीं निकलते, लेकिन वो इमाम आजम एक मर्तबा इशा की नमाज की इमामत कर रहे हैं, इशा की नमाज पढ़ाते हुए सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा ने सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु असक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। इस सूरह मुबारका की तिलावत करते हैं। क्या है इस सूरह मुबारका के अंदर? इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह ने क़यामत का जिक्र किया है, क़यामत के ज़लज़ले का जिक्र किया है, ज़मीन के खबर देने का जिक्र किया है। सुन लो तन्हाई में गुनाह करने वालों और ये सोचने वालों के कोई देख नहीं रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, वो दिन कैसा दिन होगा, उस दिन जमीन गवाही देगी, अल्लाह की बारगाह में गवाही देगी। ऐ इंसान, तूने जमीन के जिस खिस्से पर गुनाह किया है, ये जमीन रब की बारगाह में अर्ज़ करेगी मेरे मौला इस जालिम ने मुझ पर बैठकर लेटकर खड़े होकर के जुर्म किया था। आप मुझे बताएं तो सही, हम गुनाह करते वक्त तो सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह कुदरत वाला है, वो जमीन से भी गवाही देगा, जमीन गवाही देगी। और सुनो, अगर जमीन से हटकर भी कहीं जाकर के गुनाह करोगे तो कुरान कहता है वो तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन अल्लाह तुम्हारी जबानों पर मुहर लगाएगा और तुम्हारे आज़ा अल्लाह से कलाम करेंगे। इन हाथों से जो जुर्म किया, इन पैरों से जो गुनाह किया, अल्लाह की बारगाह में ये हाथ पैर ये पूरा वजूद गवाही देगा। उस वक्त इंसान सोचेगा ये मेरे आज़ाद थे या अल्लाह के जासूस। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह सूरह मुबारका की तिलावत करते जा रहे हैं, क़यामत के मंजर को याद करते जा रहे हैं, आंखों से आंसू जारी होते जा रहे हैं, पूरी नमाज रोते हुए गुजार दिया। और उसके बाद सूरह मुबारका का आखिरी हिस्सा ये है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी उसको भी अल्लाह तुम्हें दिखा देगा, एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी वो भी तुम देख लोगे। एक जर्रा किसे कहते हैं? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, शराब के अड्डों को आम करना, जुए के अड्डों को आम करना, किसी पर बदनजरी करना, ये तो बड़े बड़े जराइम है। अल्लाह को अकबर, एक जर्रे के बराबर गुनाह किया होगा वो भी अल्लाह तुम्हें दिखा देगा। इमाम आज़म ने नमाज रोते रोते मुकम्मल की, नमाजी नमाज पढ़ने के बाद चले जाने लगे। फिर पता है क्या हुआ? अल्लाह को अकबर, जब नमाजी मस्जिद से रुखसत हो गए, आपके शागिर्द फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जो है अपनी सफेद दाढ़ी पकड़ते हैं, कौन इमाम जिसके
کے مقلدین میں دادا علی ہجوری اور غریب نواز جیسے لوگ ہونے والے ہیں۔ کون امام؟ اللہ اکبر، جس کی امامت پر امت کو ناز دے، وہ امام اپنی داڑھی پکڑ کر آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں مولا تو نعمان کے بڑھاپے پر رحم فرما، مولا تو نعمان کے بڑھاپے پر رحم فرما، مولا تو مجھ سے کیا پوچھے گا، میں اپنے اعمال کے حوالے سے جواب نہیں دے سکوں گا، مولا تو نعمان کے بڑھاپے پر رحم فرما، تو مجھ سے کیا پوچھے گا، میں تیری بارگاہ میں جواب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ پوری رات ہی جملے کہہ رہے ہیں، آپ کے شاگرد کہتے ہیں آنسو آپ کے اتنے موٹے موٹے تھے کہ میں فرش پر ٹپ ٹپ آنسوؤں کے گرنے کی آواز کو سنتا تھا، میں نے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی۔ جب پوری رات امام اعظم یوں ہی روتے رہے اور کہتے تھے مولا میں جواب کیا دوں، ارے جو رمضان شریف میں ایک تک قرآن ختم کرتا ہو، جو کبھی 300 کبھی 700 اور کبھی ایک ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو، وہ امام یہ کہہ رہا ہے کہ میں جواب کیا دے سکوں گا۔ اے میری قوم کے وہ جوانوں جس نے 3 گھنٹے ہیرو اور ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھا ہو، جس نے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گھنٹوں گانے سنے ہو، جو سفر میں گانے اور میوزک کے بغیر نہ رہ سکتے ہو، جہاں جو شادی میں گانے اور میوزک کے بغیر نہ رہ سکتے ہو، جو گھروں میں گانے اور میوزک کے بغیر نہ رہ سکتے ہو، ارے وہ جب 300 رکعت 1000 رکعت نماز پڑھنے والا امام یوں کریا کرتا ہے کہ میں جواب نہیں دے سکوں گا، ہم جواب دینے کی طاقت کہاں سے لائیں گے؟ اپنی راتوں کو گناہوں کے پہ گزار دینے والوں، وہ دن ضرور آئے گا جس دن اللہ تم سے پوچھے گا، اور جس دن اللہ تم سے پوچھے گا، ہم سے پوچھے گا، اس ماحول کو قرآن جو بیان کرتا ہے بہت نرمی کے ماحول میں حساب نہیں ہوگا، جب حساب ہوگا تو نرمی کا ماحول نہیں ہوگا، بلکہ قرآن اس ماحول کو یوں بیان کرتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، وہ دن جس دن حساب ہوگا اس دن جبریل امین اور ان کے پیچھے سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپتے کھڑے ہوں گے، جس دن جبریل امین کانپ رہے ہوں گے، جس دن میکائیل و اسرائیل کانپ رہے ہوں گے، وہ فرشتے جنہوں نے پیدا ہونے سے لے کر فنا ہونے تک قیام رکوع سجدے ہی میں اپنی پوری زندگی گزار دی، جب وہ خدا کی ہیبت سے کانپیں گے تو شراب کے پیالے منہ میں انڈیلنے والوں کے منہ میں زبان کہاں سے آئے؟ راتوں کو انٹرنیٹ پر عیاشی کرنے والے خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ہیڈ فون کانوں میں لگا کر گناہ کرنے والوں کے منہ میں زبان کہاں سے آئے گی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اپنا اپنا دیکھنے لگے، میں دعا کرتا ہوں کہ کاش میری قوم اپنا اپنا دیکھتی، اگر اپنا اپنا دیکھے ہوتے تو شاید ہم نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنایا ہوتا، ہم اپنے آپ کو جہنم کی طرف نہ لے گئے ہوتے۔ یہ اپنے نازک وجود پر غور تو کرو، ایک طرف ہمارا یہ نازک جسم ہے، دوسری طرف اللہ کا عذاب ہے۔ اے میرے نوجوانوں، تم کتنے بھولے ہو، یہ تمہارے نورانی خوبصورت چہرے، ان چہروں کو جہنم سے بچا لو، خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کرو۔ میرے بھائی، جب تم مئی کی گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو بتا تو اللہ کے عذاب کو جو جہنم کے ایندھن کی شکل میں ہوگا اس کو برداشت کرنے کی طاقت کہاں سے لائے گا؟ کیا تمہیں پتا نہیں؟ اللہ اکبر، فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے۔ اے میرے بھائی، اگر بتی کا چٹکا لگ جائے ہم تڑپ جاتے ہیں، سگریٹ کا چٹکا
لگ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح اے میرے نوجوان، تو اپنی خوبصورتی پہ اتراتا ہے، تو اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، اگر تو نے آخرت کی تیاری نہ کی، اگر تو نے گناہوں سے رشتہ نہ توڑا، اگر تو نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے خوف سے اپنے دل کو منور کرنے کی کوشش نہ کی، تو یہ وہی تیرا جسم ہوگا جو قبر کے کیڑوں کی غذا بنے گا، جو جہنم کے ایندھن کی غذا بنے، جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم کے بچھوؤں کی غذا بنے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ اپنی داڑھی پکڑ کر دو رہتے ہیں، مولا تم نعمان کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ مولا تم اس سے کیا پوچھے گا، میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ گویا کہ وہ یوں کہہ رہے ہوں، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش دے پوچھے لجائے تو لجانا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاگرد فرماتے ہیں پوری رات اسی طرح ہوتا رہا، آخرکار جب فجر کا وقت آ گیا، امام اعظم کے شاگرد کہتے ہیں اب میں قریب گیا تو میرے قدموں کی آہٹ سن کر امام نے میری طرف پلٹ کر کے کہا کیا مسجد کے بند کرنے کا وقت آ چکا ہے؟ میں نے کہا حضور مسجد کے بند کرنے کا وقت نہیں، مسجد کے کھولنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ پوری رات روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کیا تم نے میرا رونا دیکھ لیا، کیا تم نے میری گریہ دیکھ لی؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ پوری رات روتے تھے اور یوں کہتے تھے اللہ تو نعمان کے بڑھاپے پر رحم فرما، نعمان کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ فرماتے ذرا قریب آ جا، اس کو قریب بلا کر بٹھاتے ہیں، کہتے تجھے اللہ کا واسطہ جب تک میں زندہ رہوں اس واقعے کو کسی سے بیان مت کرنا، میں ڈرتا ہوں اگر تو نے کسی سے بیان کر دیا تو کہیں میرا یار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ بھی اللہ کے خوف سے اور پھر دوسروں سے بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سب کے لیے رو چکے، اپنے گناہوں پر بھی رو کر کے دیکھو، اس پر بھی شرمندہ ہو کر کے دیکھو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جو گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اللہ انہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا کی کسی قوم کو گناہ کر کے نہ سکون ملا ہے نہ ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ آج اپنی بے چینیوں کا علاج ڈھونڈ رہے ہو، بے چینی کا علاج گناہوں کے اڈوں پر نہیں ہے، انٹرنیٹ کے ننگے پن پر نہیں ہے، الیانیت میں نہیں ہے، عورتوں کی ناجائز محبت میں نہیں ہے۔ آؤ اگر دلوں کو سکون ملے گا مکین گنبد خضرا کی محبت میں ملے گا، مصطفیٰ کریم کے عشق میں ملے گا، ان کے قدموں کے قریب ہو جاؤ، ان کے قدموں کے قریب۔ اگر غلام بلال ہو جاتا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کا امام ہو جاتا ہے، کعبہ ان کے قدموں کے نیچے آ جاتا ہے۔ آج جو گناہ سب سے زیادہ معاشرے میں بدبو پیدا کر رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتا دھولی والے کس قسم کی گفتگو سننے کے عادی ہیں، لیکن میری عادت ہے کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں حق بات کہہ دیتا ہوں۔ برا لگے تو معاف کریں، ہمارے بزرگ یہاں موجود ہیں، اگر غلطی کروں تو اصلاح کریں گے۔ آج سب سے زیادہ جو گناہ سے بدبو نکل رہی ہے، بڑی تیزی سے جو گناہ پھیل رہا ہے، وہ فلموں کے اور سیریلوں کے ذریعے سے لڑکوں اور لڑکیوں کے ناجائز تعلقات کا معاملہ ہے۔ جہاں جاؤ یہی گندگی، جہاں جاؤ یہی بدبو، آئے دن اخبارات میں ہی فلم اور سیریلوں کے ذریعے سے لوگوں کے اندر یہ مزاج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح لڑکا لڑکے سے دوستی کر سکتا ہے ویسے لڑکے لڑکیوں سے بھی دوستی کر سکتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں سے۔ میں اپنی قوم کی بیٹی اور بہنوں سے بھی کچھ پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں۔
ان سے بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو سن لیں، کیوں آپ عورتوں کی طرف جاتے ہیں؟ حسن کی وجہ سے. اس لیے کہ حسن انسان کو پسند ہے. میں کہتا ہوں نادان. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حسن کسے کہتے ہیں. جس دن حسن پتہ چل جائے سب کو چھوڑ دو. سفید چمڑی کو حسن سمجھا، ریشمی بالوں کو حسن سمجھا، بڑی آنکھوں کو حسن سمجھا، وہ چلے گئے اس طرف. نہ دین کا خیال، نہ مذہب کا خیال، نہ مسلک کا خیال، نہ آخرت کا خیال. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی. علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، میرے بیٹوں، اگر تم کو کسی ناگ کے پیچھے چلنا پڑے تو چلنا، لیکن کسی عورت کے حسن کے پیچھے نہ چلنا. بیٹوں نے کہا بابا ناگ کے پیچھے چلے، خوبصورت عورت کے پیچھے نہ چلے. فرماتے ہیں ہاں، اگر ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، اور عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ. آپ نے سمجھا کیا ہے؟ اور پھر کس حسن کی طرف جا رہے ہو؟ جو حسن جسے تم حسن سمجھتے ہو وہ بدبو ہے، بدبو، گندگی ہے. میرے قوم کے جوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر عشق ہی کرنا ہے تو اصل حسن سے کرو. اس بدبو میں کہاں الجھے ہو؟ اس بدبو کی طرف کہاں جا کر ایمان کا سودا کر رہے ہو؟ ملت کو فروخت کر رہے ہو. جس قوم کا جوان پاک دامن ہو جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے. جس قوم کا جوان عیاش ہو جاتا ہے اس قوم کو زمین سے مٹا دیا جاتا ہے. اس قوم کو عزت کے ساتھ زمین پر جینے کا حق نہیں دیا جاتا. تم جس کو حسن سمجھ کر اس کے پیچھے چل رہے ہو. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے بڑے حسین انداز سے اس حسن کی حقیقت کو بیان کر دیا. اگر میرے نوجوان اس محفل میں بیٹھے ہو، اگر کوئی نوجوان کا دل کسی حسن کی طرف الجھ گیا ہو تو میں اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ مسکرانے کی بات نہیں، ہم عیاشیوں کی باتیں کرنے نہیں آئے ہیں. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، لیکن حقیقت بات ہے. اپنے بزرگوں کے درمیان کہہ دینا چاہتا ہوں، پتا ہے آپ کو جس کی طرف تم جا رہے ہو وہ صرف بدبو ہی بدبو ہے، گندگی ہی گندگی ہے. ایک مرتبہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اب ایک چیز جو ہے اپنے ایک مرید کو دی، ایک خادم کو دی، اور خادم کو دینے کے بعد کہتے ہیں بیٹا لے جاؤ اور یہ لے جا کر میرے گھر پہنچا دینا. خادم نے لیا، مرید نے لیا، اور لینے کے بعد بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے گھر پہنچا. وہاں پر سامان ریسیو کرنے کے لیے، سامان لینے کے لیے ایک خوبصورت کنیز آئی. وہ بڑی حسین و جمیل تھی، آپ کے جملوں میں بڑی حسین تھی، بلکہ اگر اس کے حسن کا نقشہ میں کھینچوں تو یوں کھینچا جا سکتا ہے کہ اللہ اکبر، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ہرن کی آنکھیں یاد آ جائے، اس کے بالوں کو دیکھ کر سنبل یاد آ جائے، اس کے گانوں کے حسن کو دیکھ کر یوں لگے جیسے گلاب اس کے حسن کی خیرات مانگ رہے ہو. اتنی حسین وہ لڑکی تھی، جیسے ہی سامنے کو آئی گویا کہ غضب ڈھا دیا ہو، وجود پر بجلی گر گئی ہو. نگاہوں سے دو چار ہوئی، شیطان نے اپنا کام کر دیا. وہ بیچارہ بابا فرید کا مرید تھا لیکن نادان، اس نے اس کو دل دے دیا. سامان تو دیا ہی دیا، ساتھ ہی ساتھ دل بھی دے بیٹھا، اور خانقاہ میں بابا فرید کی بارگاہ میں آنے کی بجائے سیدھا گھر کی طرف گیا. جب کئی دن تک کہ وہ خانقاہ میں نہیں آیا، بابا فرید بھی کیسے عزیز پیر و مرشد تھے، لوگوں سے پوچھا میرے مرید کے بارے میں کیا خبر ہے؟ میں نے اس کو سامان دینے کے لیے گھر بھیجا تھا لیکن وہ آیا نہیں واپس لوٹ کر. تو لوگوں نے کہا بابا آپ نے جس کو گھر سامان دینے کے لیے کہا تھا، آپ کی خوبصورت کنیز سامان لینے کے لیے آئی اور وہ اسی کو دل دے بیٹھا، اسی پر اس دل ہار چکا، وہ اس کے قدموں میں دل نثار کر چکا. اللہ اکبر. لوگ دل کی اہمیت نہیں جانتے، لوگوں کو دل کا پتہ نہیں. ارے یہ دل ایرے غیرے کو دینے کے لیے نہیں ہے،
یہ دل جسم انسانی کا بادشاہ ہے، یہ بادشاہ کے لیے ہے، اس کو بادشاہ کے لیے رکھو۔ امام اسی لیے تو کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل کہلانے کا حق اسی کو ہے جس میں یاد مصطفیٰ ہے، جس میں یاد مصطفیٰ نہیں اس دل میں اور کتے کے جگر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کتے کا دل کا ٹکڑا اور تمہارے دل کا ٹکڑا سامنے رکھ دیا جائے تو فرق کیا ہے؟ اگر اس میں اس کے رسول نہیں، اور سن لو اگر اس کے مصطفیٰ اس دل کے اندر موجود ہے تو خدا کی قسم تمہارا دل لائی کا دل عشق کی وجہ سے محترم ہے، اور اگر دل کی اہمیت سننا ہے تو امام عشق محبت سے سنو۔ امام عشق محبت خود بیان کرتے ہیں مومن کے دل، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ اس کی شان کیا ہے۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آنکھ سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ مرید آیا، دیکھا میرے پیر کی آنکھوں میں خون کے آنسو ہے۔ پوچھا بابا آپ کی آنکھوں میں خون کے آنسو؟ توجہ سے سنیے، فرماتے ہیں بیٹے 2 قدم میں عرش پر گیا تھا، 2 قدم میں عرش پر گیا تھا۔ کتنے نادان ہے وہ، حضور معراج پر جائے تو اعتراض ہوتا ہے، نادان تو محبوب کی معراج پر جانے پر معترض ہے۔ یہ ان کے غلاموں کی شان ہے کہ وہ 2 قدم میں عرش پر جاتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ ہوں، عرش تک پرواز لگتا ہوں، یہ غلامان رسول کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور معراج پر تو کسی کو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ معراج میں تعجب کیا ہے؟ نادان تو اپنے گھر بار بار جاتا ہے، تجھے کبھی اعتراض نہیں، اور مصطفیٰ ایک مرتبہ جسم کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے تو تجھے اعتراض کی گنجائش کیا ہے؟ یہ نام کا میرے مصطفیٰ کا گھر ہے، کثرے جنا تک جس کی رسائی جاتے یہ ہے، آتے یہ ہے۔ اور سن لو تمہیں تو ایک مرتبہ جانا پتا ہے، ہم جانتے ہیں، اہل عشق جانتے ہیں، وہ سو جائے تو میرا یہ منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ ایک مرتبہ خدا کی دعوت پر جاتے ہیں اور 9 مرتبہ نمازیں کم کرانے کے لیے اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ فرماتے بایزید بستامی 2 قدم میں عرش پر گیا، جب عرش پر پہنچا تو میں نے عرش کو پریشان دیکھا، عرش کو پریشان دیکھا۔ میں نے پوچھا اے عرش تو پریشان کیوں؟ اور عرش ایسا پریشان تھا جیسے جنگل میں پانی کے لیے پیاسا بھیڑیا پریشان ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا تو پریشان کیوں ہے؟ تو اس نے کہا میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ توجہ آپ کی، میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ کہاں ہے اسے تلاشتا ہوں۔ تو بایزید بستامی کہتے ہیں ہمیں تو پتہ دیا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان نے استوا فرمایا عرش پر، جیسا کہ اس کی شان ہے۔ ہمیں تو عرش کا پتہ دیا گیا، اور یہاں پہنچے تو دیکھا کہ تو پیاسے بھیڑیے کی طرح خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، جیسے پیاسا بھیڑیا جنگل میں پانی ڈھونڈتا ہے۔ تو عرش نے سرد آہ کھینچی اور کہتا ہے بایزید یہی تو رونا ہے کہ بایزید کو پتہ دیا جاتا ہے کہ رحمان نے عرش پر استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے، اور جب میں پوچھتا ہوں اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ کون؟ عرش پوچھتا اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو مجھے جواب دیا جاتا ہے بایزید بستامی جیسے عاشق رسول کے دل میں مجھے تلاش کر لے تو مجھے وہیں پر پا لے۔
جب دلوں میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے تو عرش کو ایڈریس دیا جاتا ہے، پتا دیا جاتا ہے اس عاشق رسول کے دل تو کہاں پڑے ہیں؟ اصل عشق کی طرف بڑھو، اصل حسن کی طرف بڑھو۔ تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، وہ میرا خادم میرا مرید نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے کہا وہ آپ کی کنیز پر شیدا ہو گیا، آپ کی کنیز پر فدا ہو گیا، آپ کی کنیز پر عاشق ہو گیا۔ بابا فرید نے فرمایا بلا اس کو، بلا کر لائے۔ آپ نے کنیز کو بھی بلایا، کنیز کو چھپا دیا، پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ اس نے سچ سچ کہہ دیا، پیر مرشد سے حضور آپ کے گھر گیا تھا، کنیز بہت خوبصورت تھی، نظر پڑی، دل شیدا ہو گیا اور میں اس کو دل دے بیٹھا، اس کے بغیر میں گھل رہا ہوں، دل نہیں لگتا، اس لیے آپ کے خانقاہ میں بھی نہیں آتا۔ بابا نے فرمایا کون سی کنیز کا؟ وہ فلاں۔ سامنے کر دیا، یہی ہے؟ جی یہی ہے۔ بابا فرید نے فرمایا 1 ہفتے کے بعد میں اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ تیرے نکاح میں دے دی جائے گی۔ وہ تو بہت خوش ہو گیا۔ اب اس سے بہتر بات کیا ہے کہ جس کے ہجر میں تڑپ رہا ہوں وہ اس سے وصال ہو جائے گا، وصل کی لذتیں ملے گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں تیاری کرتا ہوں۔ کہا جا تیاری کر۔ خوشی خوشی چلا گیا۔ ادھر وہ گیا، ادھر بابا فرید نے اس کنیز کو جلاب کھلا دی، وہ دوائیں جس سے لوز موشن ہوتے ہیں، وہ دوائیں جس سے دست آتے ہیں یعنی پاخانے ہوتے ہیں، اور ایک کوری ہانڈی بابا فرید نے اس کو دے دی اور فرمایا بیٹی جب بھی تجھے بیت الخلا کی حاجت ہو، پاخانہ آئے تو اس ہانڈی کے اندر تو نے کرنا ہے۔ اب بتائیں دست پر دست وہ 1 ہفتے تک مسلسل کرتی رہی، اور جب 1 ہفتے تک اگر 2-3 دن کسی کو دست ہو جائے تو اچھا بلا آدمی مردہ دکھنے لگتا ہے۔ 1 ہفتے تک وہ کنیز لوز موشن کا شکار رہی، اور جب 1 ہفتے گزر گیا تو اس کو اب اٹھا کر کے چلانا پڑتا، بٹھانا پڑتا۔ اب وہ خوبصورت جو گال تھے وہ اندر کو دھنس گئے، جو آنکھیں بھری بھری تھی سونی سونی ہو گئی، جو بال سنبل کی طرح نرم نازک تھے وہ بالوں کو یوں لگا جیسے چھچھوندروں نے انہیں کاٹ لیا ہے۔ اس طریقے سے حالات پیدا ہوئے۔ جب 1 ہفتہ مکمل ہوا تو بابا فرید کے پاس خوشی خوشی وہ جوان آیا، کہا بابا اب ذرا میرا نکاح اس کے ساتھ کر دے۔ کہا بیٹے ہم تیار ہیں، اور فرمایا بلا اس کنیز کو۔ جب وہ کنیز سامنے کی گئی تو اس نے کہا بابا میرے ساتھ مذاق نہ کرے، یہ وہ نہیں ہے جس کو میں نے دل دیا تھا، یہ وہ نہیں ہے جس سے محبت کی تھی، یہ وہ نہیں ہے جس سے پیار کیا تھا۔ بابا فرید میرے ساتھ مذاق نہ کریں، وہ تو بڑی خوبصورت تھی، اس کے گالوں کو دیکھ کر گلاب کی پنکھڑیوں کی نازکی یاد آتی تھی، اس کے بالوں کو دیکھ کر سنبل کا حسن یاد آتا تھا، اس کے گالوں کی سرخیوں کو دیکھ کر لال یمن یاد آتے تھے، وہ تو بڑی حسین و جمیل تھی، یہ تو قبر سے نکالا گیا ایک مردہ معلوم ہوتی ہے، وہ کہاں ہے؟ میں نے تو اس کو دل دیا تھا۔ بابا فرید نے مسکرا کر فرمایا بیٹا یہ وہی ہے۔ اللہ کا ولی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کے برگزیدہ بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے، خدا کی عزت کی قسم یہ وہی کنیز ہے۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ اس کے حسن کو میں نے نچوڑ لیا ہے، اس کے حسن کو میں نے الگ کر لیا ہے، علیحدہ کر لیا ہے اس کے حسن کو۔ کہا اس کا حسن آپ نے نچوڑا کہاں ہے؟ سب میں لے آؤ وہی ہانڈی، ہانڈی لا کے سامنے رکھی گئی تو بدبو سے لوگوں نے ناک پکڑ لی۔ کہا بیٹے یہی اس حسن کی حقیقت ہے جس پر تو نے دل دیا ہے، یہ وہی حسن کی حقیقت ہے جس پر تو نے دل کا سودا کیا ہے۔ نادان جو بدبو پر تو اتنا عظیم دل قربان کر رہا ہے تو اس سے بڑا نادان کون ہوگا؟ اگر کسی حسن پر قربانی ہونا ہے، اگر کسی کو دل ہی دینا ہے تو اس حسن والے کے حسن پہ قربان ہو جا جس کی چوکھٹ پر حسن یوسف بھی صحیح گدائی لے کر حسن کی خیرات مانتا ہے۔ اس حسن پہ قربان ہو جا جس حسن پر عرب کے مردوں کی گردنیں کٹتی ہے۔ اس حسن پر قربان ہو جا جس کے حسن کو خدا بھی پیار سے دیکھتا ہے۔ اس حسن کا شہدا ہو جا کہ وہ نگاہیں اس چہرے کو جب کسی کی نگاہ دیکھ لیتی ہے تو خدا
خدا ان نگاہوں کو بھی پیار سے دیکھتا ہے. اسی لیے تو امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو نکاح محمد. آؤ اس حسن پہ قربان ہو جا. اگر اس حسن کو دیکھ لے تو گویا کہ خدا کا جلوہ نظر آ جائے. من رانی وقد رال حق. اس حسن کے بارے میں مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, کیوں دیدیے مشتاق نہ ہو. حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے, دیدار تمہارا. آپ اس پر قربان ہو جائے جس کا جلوہ پھولوں میں ہے, جس کا جلوہ شمع میں ہے, جس کا جلوہ سورج میں ہے, جس کا جلوہ چاند میں ہے, جس کا جلوہ ستاروں میں ہے, جس کا جلوہ سیاروں میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بلبل جو پھول پہ قربان ہے پھول کی کسی خوبی پر نہیں. اگر بلبل کو لال رنگ پسند ہے تو وہ لال کپڑے پر کیوں نہیں مرتا؟ اگر بلبل کو خوشبو پسند ہے وہ عطار کی دکان پہ کیوں نہیں مرتا؟ وہ پھول پر کیوں مرتا ہے؟ تو امام اسی لیے فرماتے ہیں گل پر پھول قربان کیوں ہے یہ تو جاننا چاہتے ہو. انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. ارے گل میں جلوہ یاد نظر آتا ہے تو بلبل اس پر قربان ہو جاتا ہے. اسی لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں ہر پھول میں بو تیری, ہر شمع میں ذات تیری, بلبل ہے تیرا بلبل, پروانہ ہے پروانہ. آؤ اسی حسن کے شیدائی بن جائے. اللہ اکبر. جو عشق کرو تو اس پہ دھوکہ ملتا ہے, لیکن یہ ایسا عشق ہے اس میں کبھی ناکامی نہیں ملتی. جہاں بیٹھ جاتا ہے انسان وہی کامیابی کا تمغہ حاصل کر لیتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا جس حسن کی طرف تم جا رہے ہو وہ بدبو ہے, وہ گندگی ہے, وہ دھوکہ ہے. اور اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جو لڑکی تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے اگر وہ تم سے اچھا کوئی مل جائے تو کیا وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی؟ پھر انٹرنیٹ پر دعوت نکاح دینے والی لڑکیوں سے محبت کیسے؟ اور میری قوم کی بیٹیاں بھی برا نہ مانے. میں ان قوم کی بیٹیوں کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لڑکا تمہاری خاطر اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے تم سے اچھی کوئی ملے گی وہ تم کو دھوکہ دے گا. زندگی کے رشتے انٹرنیٹ پر طے نہیں ہوتے, شریفوں کے رشتے پارکوں میں طے نہیں ہوتے. اور قوم کی بیٹیوں کو انٹرنیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ قوم کی بچیوں کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ جو آج بیٹیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اس میں سب سے بڑی وجہ موبائل ہے. موبائل آخر بیٹیوں کی ضرورت کیا ہے؟ ایک باپ اپنی بیٹی کو موبائل لا کر کے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج ترقی کا دور ہے, بچیاں کوچنگ کے نام پر جائیں, بچیاں پکنک کے نام پر جائیں. باپ کو کوئی فکر نہیں. اے باپ تجھ پر حیرت ہے جب تم اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے اس وقت تمہیں رسوائی ہوگی. یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بیٹی کو آوارہ گھومنے دے وہ باپ, جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر, جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں یہ لوگ دیوس ہیں اگر وہ منع نہیں کرتے. اللہ نہ ان کی عبادتیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. میری قوم کی بیٹیاں یہاں موجود ہے, میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اے میری قوم کی بیٹیوں تم کسی کا ہاتھ پکڑنے کے لیے نہیں ہو. اور یاد رکھنا ہماری قوم کی بچیاں ایسا نہیں کرتی, لیکن حفظ ماں تقدم کے تحت میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں. ورنہ آج ہی ہماری بیٹیوں میں حیا موجود ہے, لیکن بات پہلے کہہ دینے سے لوگ آگاہ ہو جاتے ہیں. آگے سمندر آنے والا ہے, اگر آگاہ کر دو تو لوگ بچ جاتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ اس محفل میں بیٹھنے والے لوگ ایسے ہیں, لیکن قوم کے حالات میں پیش کر رہا ہوں, عالمی حالات پر میں تبصرہ کر رہا ہوں. آج قوم کی بیٹیاں بے پردہ گھر کے باہر نکل رہی ہے, دوپٹوں کو مفلر بنا دیا گیا ہے. لیکن بتا دینا چاہتا ہوں اے میری قوم کی بیٹیوں تم بھی ایک بیٹی ہو اور سیدہ فاطمہ بھی ایک بیٹی تھی. سیدہ فاطمہ کے تقوی کا عالم یہ تھا
کہ ان کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ میں چاند و سورج کی بات کر رہا ہوں، مرد تو دور کی بات، سیدہ فاطمہ کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ اسی لیے تو امام فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات سے آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو شارٹ کپڑے پہنانے شروع کر دیے، بیٹیوں نے باریک اور پتلے لباس پہننے شروع کر دیے۔ آج لڑکے اور لڑکیاں بن سمر کر گھر سے اس لیے نکلتے ہیں تاکہ لڑکیوں کو لڑکے دیکھیں، لڑکوں کو لڑکیاں دیکھیں۔ سن لو، دل کے کانوں سے سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کچھ مرد اور کچھ عورتیں ہیں جن کی چمڑی کو آگ کی کیچی سے کاٹا جا رہا ہے اور وہ چیختے ہیں، ان کی آواز سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون سی عورتیں اور کون سے مرد ہیں جن کی چمڑی کو آگ کی کیچی سے کاٹا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں اور وہ مرد ہیں جو اس لیے بن سمر کر نکلتے تھے کہ مردوں کو عورتیں دیکھیں، عورتوں کو مرد دیکھیں، یعنی اپنے فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے یہ ایک دوسرے کو بن سمر کر نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا میں کب تک جرم کرو گے، دنیا میں کب تک گناہ کرو گے؟ یہ جوانی ایک خاص پیریڈ کے لیے دی جاتی ہے۔ جوانی کتنے دن ہے؟ 16 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان 10۔ یہ جوانی ایک دن ختم ہوگی۔ جوانی جانے کے لیے آتی ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو کبھی لوٹ کر نہیں جائے گا۔ اپنی جوانی کے قیمتی لمحات کو ضائع مت کرنا۔ جوانی میں گناہ کرنے والے بڑھاپے میں خون کے آنسو ہوتے ہیں، لیکن پھر اس سے ہوتا کیا ہے؟ رونے سے جوانی تو لوٹ نہیں جائے گی۔ اور میں اپنی قوم کی بیٹیوں کے پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں، میری بہنوں میری بیٹیوں سنو، آج کل آوارہ مردوں کا حال یہ ہے جیسے بھورا پھول کو چوس کر کے پھر دوبارہ اس کی طرف رخ نہیں کرتا، ویسے آوارہ عیاش مرد محبت کا جھانسا دے کر عصمتیں لوٹ جاتے ہیں، کبھی دوبارہ رخ بھی نہیں کرتے۔ کبھی کبھی قوم کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے، فاقہ کشی کی وجہ سے، زیورات کی محبت میں، مال کی محبت میں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے مجبور ہو جاتی ہے۔ لیکن سنو، میرا ایمان ہے، اللہ گواہ ہے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ اگر میرے نبی چاہتے تو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے لیے روز جنت سے کھانا منگواتے، لیکن اپنی بیٹی کے لیے ایک مہینے کے فاقے اس لیے حضور نے پسند کیے تاکہ قوم کی بیٹیوں کو غربت میں زندگی گزارنے کا حوصلہ مل جائے۔ جب بیٹیاں فاقہ کرے، جب بیٹیاں غربت کی چکی میں پسے تو اس وقت سیدہ فاطمہ کا کردار ان کو یاد آ جائے، ورنہ وہ تو ایسی شان والی خاتون تھی کہ چاہتی تو روز جنت سے کھانا آتا، ایک سے کپڑے آتے۔ آئیے ایک روایت میں پیش کروں تاکہ میری بہنوں کو بھی حوصلہ ملے اور آپ کو بھی پتا چلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورت کو غریب شوہر کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے اور وہ غربت میں اللہ کی رضا کے لیے پاک دامن رہ کر اپنی زندگی کو گزار دے، اللہ اس خاتون کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے، آقا مسجد میں تشریف لائے تھے کہ کسی نے اطلاع دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ بہت دن سے علی بہت بیمار ہے، آقا ان کی
علالت سنی گئی ہے۔ علی مرتضیٰ نے بتایا کہ بہت علیل ہے۔ میرے سرکار نے اپنے ایک جوان صحابی عمران ابن حسین کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے سیدہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دل کے کانوں سے میری بہنیں یہ آواز سنیں، اس روایت کو سنیں۔ میرے رسول کے ساتھ ایک جوان صحابی ہے، آقا علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے آواز آئی، کون؟ میرے سرکار نے فرمایا، بیٹی میں محمد تمہارا بابا ہوں۔ عرض کیا، ابا جان آپ تنہا ہے یا آپ کے ساتھ میں کوئی اور بھی ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا، بیٹی میرے ساتھ میرا ایک جوان صحابی بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کو آواز آئی، یا رسول اللہ آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے، آپ کے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ میرے رسول اندر تشریف لے گئے۔ ایک ٹوٹے بستر پر خاتون جنت لیٹی ہوئی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جیسے ہی اندر گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ نے عرض کیا، بابا جان مجھے معاف فرمائیں، میں نے کسی غیرت کی وجہ سے آپ کے صحابی کو اندر آنے سے نہیں روکا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے جس سے میں سر چھپاتی ہوں تو میرے پیر کھل جاتے ہیں، اور اگر پیر چھپاتی ہوں تو میرا سر کھل جاتا ہے۔ آپ میرے ابا ہیں، اگر آپ کے سامنے پیر کھل جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کے اس صحابی کے سامنے میں پیر کیسے کھول سکتی تھی؟ اسی لیے یا رسول اللہ میں نے اسے اندر آنے نہیں دیا۔ اب میرے رسول نے اپنی بیٹی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹی کیسی ہو؟ آپ غور فرمائے، وہ رسول جو ٹھوکر لگائے تو مردے زندہ ہو جائے، وہ رسول جن کے ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھے، وہ رسول جس کی شان بے مثال ہو، جو ستون حنانہ کو رونے کا شعور عطا کرے، وہ رسول جو پوری کائنات کا غمگسار ہو، وہ رسول جس کی شان یہ ہو، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، وہ رسول پوری کائنات جس کا صدقہ کھا رہی ہے، وہ رسول اپنی بیٹی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھتے ہیں، بیٹی کیسی ہو؟ صابر کی بیٹی تھی، صابر کی بیوی تھی، صابروں کی ماں تھی، خود صابرہ تھی۔ جب باپ کی پیشانی ہاتھ پر دیکھی تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آنکھ میں آنسو امٹ پڑے، آنکھ میں آنسو آ گئے، اور شہزادی کونین نے، مالک جنت کی بیٹی نے، دونوں جہان کے مالک کی بیٹی نے یوں عرض کیا، بابا جان بہت تکلیف ہے، بابا بہت تکلیف ہے۔ جب کوئی بیمار مدینے میں عورت پڑتی ہے تو اس کو کھانے اور غذائیں دی جاتی ہیں، ایک دوائیں دی جاتی ہیں۔ بابا آپ کی بیٹی فاطمہ بیمار ہے، لیکن دوا تو دور کی بات، فاطمہ کو غذا بھی میسر نہیں۔ میرے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک اناج کا دانہ بھی میرے پیٹ میں نہیں بابا۔ ایک طرف تو بیماری نے توڑ دیا، دوسری طرف فاقہ کشی نے بھی توڑ دیا۔ قربان کونین کو کھلانے والا رسول اپنی بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر اور فاقے کی شکایت سن کر آنکھ میں آنسو تو لاتا ہے، لیکن میرے نبی اپنی بیٹی سے کہتے، بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر۔ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمت ہے، محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمت ہے؟ یہ تسلی حضور اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ آج قوم کی بیٹیاں اگر خاتون جنت کو آئیڈیل نہیں بناتی، ان کی عزت محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، اے میری قوم کے جوانوں، آج کل کچھ نوجوانوں کو لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے کا بہت شوق ہے، موبائل پر گفتگو، لڑکیوں کو لے کر نکل جانا، بلکہ اب پکنک عیاشی کے سوا کچھ نہیں رہ گئی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے تلخ جملے سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما تدین تدان،
تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک آپ نے نہیں سنی؟ ایک جوان آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ میرے رسول نے فرمایا، حضور کے فرمانے کا انداز سنیں، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ تیری بیوی کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ تیری بیٹی اور تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس حدیث کی تشریح یوں بھی کی جاتی ہے کہ تو جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیوی ہوگی، بیٹی ہوگی۔ جب تو پسند نہیں کرتا تو دوسرا کیسے پسند کرے گا؟ لیکن حدیث اس طرف بھی اشارہ دیتی ہے کہ اگر تو کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ تو کسی کی بہن، بیوی، بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ بھی زنا ہوگا۔ کما تدین و تدان، تو جیسا کرے گا تیرے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ دوسروں کی بہنوں کو تکنے سے پہلے گھر میں بیٹھی ہوئی اپنی بہن کو یاد کر لیا کرو۔ کسی کا ہاتھ پکڑ کر بائک پر بٹھانے سے پہلے اپنی بہن کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ میرے سچے نبی کا فرمان ہے، صادق و مصدوق پیغمبر کا فرمان ہے، تم جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ جو لوگ کسی کے گھر کی عصمت کو تار تار کرتے ہیں ان کی عصمتیں بھی محفوظ نہ رہے گی۔ آج یہی کل نہیں پرسوں وہ یہ دن ضرور دیکھیں گے۔ اور سنو، اگر اس رہوست سے اور اس ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو سچی توبہ کر کے پلٹ جاؤ۔ میں کرناٹک کی سرزمین پر ایک بہت بڑے شہر میں جب میں نے یہی جملے کہے اور جملے کہہ کر بیٹھا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان عالم شباب جو پورے بھرپور شباب کی اس کی عمر تھی، مجھے قریب بلایا۔ میں اسٹیج کے کنارے پر آیا تو میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگا۔ اس نے کہا آپ نے جو تقریر کی نا وہ صحیح کی۔ میں نے کہا میں نے تو جملے سبھی صحیح کہنے کی کوشش کی، تم کس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ کہا تم نے کہا نا تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ تم کسی کی بیٹی، ماں، بہن کی عصمت کو تار تار کرو گے تو تمہاری بہنوں کی عصمت بھی تار تار ہوگی۔ آپ نے صحیح کہا۔ میں نے کہا تم کیوں تصدیق کر رہے ہو؟ اس جوان نے روتے ہوئے کہا کہ ہمارے اسی شہر میں ہم لوگ پکنک کے لیے نکلے، شہر کے بڑے لاج میں گئے، دوستوں نے کہا یار پکنک میں اگر لڑکیاں ساتھ نہ ہو تو مزہ کیسے آئے گا؟ تو ہم کاؤنٹر پر جا کر ہم نے مینیجر سے کہا کہ کیا تم کچھ لڑکیوں کا انتظام کر سکتے ہو؟ تو مینیجر نے کہا کہ پہلے تصویریں دیکھ لو، میں بلا دیتا ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے روتے ہوئے، جب کاؤنٹر پر مینیجر نے تصویریں جو ہے وہ بکھیرنا شروع کیا تو ایک تصویر پر میری نظر پڑی تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ان تصویروں میں میری بہن کی تصویر بھی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو گندگی تمہارے درمیان سیریل اور فلموں کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ انہوں نے کہا تھا صلیبی جنگوں کے بعد کہ اب میدان میں ہم کو مسلمانوں سے نہیں لڑنا، اب اگر مسلمانوں سے لڑنا ہے تو ان کو شراب اور شباب کا عادی بنا دو، یعنی شراب اور زنا کے ماحول میں ان کو الجھا دو۔ آج دیکھ لیجئے الا ماشاءاللہ کتنے وہ لوگ ہیں جو محفوظ ہیں، ورنہ ایک زمانہ وہ تھا مسلمانوں اگر کوئی کسی کی بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا تو لوگ مسلمانوں کو ڈھونڈتے تھے کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں، بیٹی کی عزت محفوظ ہوگی تو مسلمان کے گھر میں محفوظ رہے گی۔ تم ہی تھے جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ کیا یہ تاریخ تم بھول گئے؟ جس وقت حضرت صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا اور چابی دی جانے والی تھی بیت المقدس کی تو عیسائیوں نے کہا تھا چابی دیں گے، لیکن بیت المقدس میں ویلکم کے لیے ہماری کچھ بیٹیاں بچیاں کھڑی رہے گی۔ انہوں نے ننگا کر کے آدھے آدھے لباس پہنا کر لڑکیوں کو کھڑا کر دیا کہ مسلمان جب ان کو دیکھیں گے تو بیت المقدس بھول جائیں گے۔ ویلکم کے بہانے لڑکیاں کھڑی رہی،
صلاح الدین ایوبی کو وقت سے پہلے پتہ چل گیا تو اعلان کر دیا، سنو نگاہیں نیچی کر کے تصور رسول میں گزر جانا۔ سب گزرے، کسی نے دیکھا تک نہیں، کسی نے آنکھ تک نہیں اٹھائی۔ اس وقت جب آخری بندہ گزرا تو لڑکیوں نے کہا، اے جوانوں ہمارے حسن کی توہین مت کرو، تمہارے سینوں میں دل ہے یا پتھر ہے؟ اسی حسن کے ذریعے تو ہم نے لوگوں کا ایمان چھینا، لیکن تم کیسے لوگوں کی دیکھے بغیر گزرتے ہو؟ تو کسی نے کہا تھا، کسی جن کی آنکھوں میں مدینے کا سرما لگا ہوتا ہے وہ کسی کے حسن پر شیدا نہیں ہوتے۔ تو لڑکیوں نے کہا تھا، پھر آؤ ہمیں بھی اسی کی محبت سے سرشار کر دو جس کی محبت میں تم سرشار ہو، اور ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت عطا کر دو۔ مسلمانوں یہ تم تھے، لیکن آج کیا ہو گیا ہے؟ ایجوکیشن چھوڑ کر کالج میں تم گندگی کے پیچھے پڑ گئے۔ آؤ سچی توبہ کریں۔ کتنی باتیں کہی جا سکتی ہے، لیکن بس میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، آج سے پہلے جو کچھ کیا ہے اگر توبہ کر لو گے تو زندگی بدل جائے گی، اللہ معاف کر دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من تابا تاب اللہ لہو، جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور توبہ کرنے والے جب سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو کیسے کیسوں نے توبہ کی تو کیسے عظیم بن گئے۔ آئیے بس ایک بات آپ کو عرض کروں اور آپ کے درمیان سے رخصت ہونے کی کوشش کروں، اس امید پر کہ آپ ضرور توبہ کر کے اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ آج کے بعد ہم کسی کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے، انٹرنیٹ پر گندی تصویریں نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے کانوں کے اندر ہیڈ فون لگا کر گانے نہیں سنیں گے۔ میرے بھائی کیا تجھے نہیں پتا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو اپنے کانوں سے گانے اور میوزک سنے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، اگر دنیا کی آگ پر گرم کیا ہوا تیل تیرے کان میں ڈالا جائے تو تو برداشت نہیں کر سکتا، جب سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا ہم اور آپ کیسے برداشت کریں گے؟ میرے بھائیوں توبہ کر لو، اللہ نے توبہ کا موقع دیا ہے، توبہ کر لو۔ ایک مجذوب بزرگوں کو کسی نے دیکھا، وہ اعلان کرتے تھے بستی کے اندر، اے اللہ کے بندو اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ سے صلح کر لو، اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر قبرستان گئے تو یوں کہنے لگے قبروں کی طرف اشارہ کر کے، اے اللہ یہ تجھ سے صلح کرنا چاہتے تو ان سے صلح کر لے، اے اللہ یہ تجھ سے صلح کرنا چاہتے ان سے صلح کر لے۔ کسی نے پوچھا، بابا بستی میں تو بندوں کو کہتے ہو کہ اللہ سے صلح کر لے، اور قبرستان میں اللہ سے کہتے ہو بندوں سے صلح کر لے، کیا بات ہے؟ وہ بزرگ فرماتے، لوگوں جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، وہ توبہ نہیں کرتا، لیکن جب مر کر وہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تو بندہ توبہ کے لیے تیار ہوتا ہے مگر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے زندگی ہے، سچی توبہ کر کے بدل جاؤ، انقلاب پیدا کر لو۔ آپ کو نہیں پتا بغداد میں ایک جوان ہے جس کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ جوان ہے، خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، دیکھا سامنے سے ایک لڑکی آ رہی ہے، مرد کی کمزوری عورت ہے، لیکن جو اپنے دلوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں نا وہ زمانے پر چھا جاتے ہیں۔ جو عاشق رسول سچے دل سے ہو جاتے ہیں پھر کوئی ان کو متاثر نہیں کرتا۔ اور ایک بات بتاؤں بھائیو، عشق بہت باغیرت ہوتا ہے۔ میں اسی قائد پر اپنی گفتگو ختم کروں گا، لیکن دوسری باتوں کے کچھ اشارے بھی دیتے جاؤں۔ عشق بہت باغیرت ہوتا ہے۔ اگر محبوب کے سوا آپ کسی کو چاہتے ہیں تو گویا کہ محبوب کی محبت آپ کے دل میں پکی نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، ایک بہت خوبصورت عورت جا رہی، ایک جوان آیا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ لڑکی نے فوراً کہا، میرے پیچھے میری بہن آ رہی، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جیسے اس نے پلٹ کر دیکھا، لڑکی نے زوردار تماچا لگایا، کہا جھوٹے، اگر واقعی تم اس سے محبت کرتا تو پیچھے پلٹ کر نہ دیکھتا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، عاشقان رسول کہلانے والوں، ناروں کی آواز تو ہم سے زیادہ کس کی نکلتی ہے؟
نعتوں پہ جھومنے والوں، ایک بات کہنا، خدا لگتی کہنا، قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، خوش ہونا، ہم بھی خوش ہیں لیکن دل دھڑکتا ہے، طبیعت بے چین ہوتی ہے۔ ہائے انٹرنیٹ پر گندی تصویریں دیکھی، لڑکیوں کے سامنے غلط جملے کہے، کس سے دل لگایا جب سب چھوڑ کر چلے گئے اور حضور قبر میں آئے اور اتنے قریب سے سامنا ہوا اور آقا نے کہا جھوٹے، میرے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور لڑکیوں کے چکر میں ہوتا تھا، میرے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، دکان مکان سے محبت کرتا تھا، میرے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، گناہوں سے محبت کرتا تھا، اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، خدا دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ حضور یہ کہہ کر واپس جائے کہ تو جھوٹا ہے، میرا نہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ کس کی بارگاہ میں جا کر کے دستک دو گے؟ عشق باغیرت ہوتا ہے، باغیرت۔ کیا عشق کیا رسول اللہ سے؟ حجام کی کرسی پر بیٹھ کر حضور کی سنتوں کو نکال کر، داڑھی کو نکال کر گٹروں میں پھینکا، چہرے کا مسئلہ کیا۔ داڑھی نکالنا مسئلہ کرنے کے برابر ہے، ارے کسی کافر کے بھی مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں، تم نے اپنے چہروں کا مسئلہ کیا۔ کیا جواب دو گے محبوب خدا کو؟ عشق اتنا باغیرت ہوتا ہے کہ انسان جان دے دیتا ہے مگر عشق کی غیرت نہیں کھوتا۔ یہاں عشق کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ کبھی اس برائی کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جا رہے ہو تو احتساب کرو، میں یہ نہیں کہتا تم عاشق رسول نہیں ہو، واللہ میں کبھی نہیں کہوں گا، ہو، لیکن دل کے کسی میاں کھانے میں وہ چنگاری چھپ گئی ہے، اس کو بھڑکانے کی ضرورت ہے، اس لو کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سنی دعوت اسلامی کسی عشق مصطفیٰ کی لو کو تیز کروانا چاہتی ہے۔ کسی کا کچھ مقصد ہو، ہمارا ایک مقصد ہے، پوری کائنات کو بلال و اویس کا درد دے دیا جائے، سچا عاشق رسول بنا دیا جائے، انسان خود بخود گناہوں سے بچ جائے گا۔ عبداللہ نے لڑکی دیکھی، لڑکی دیکھ کر بے چین ہو گئے، نگاہیں چار ہوئی تو کہا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کچھ باتیں کرتا ہوں، وقت ہے؟ لڑکی نے کہا رات کو آنا، عشاء کے بعد ملوں گی، بات کروں گی۔ عبداللہ خوش ہو گئے کہ اس سے اچھا موقع کیا ہے، دن کے وقت ٹائم نہیں دیتی، رات کی بات کر رہی ہے، انتظار تھا جلدی سے، دن گزرے، رات آئے، بے چینی کے ساتھ دن گزر گیا۔ جب رات آئی تو عبداللہ جیسا جوان اس لڑکی کے گھر کے سامنے، ٹھنڈی کی کڑاکے کی سردی تھی بغداد میں، جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ کھڑے رہے، پوری رات گزر گئی۔ وہ لڑکی بڑی شریف تھی، اس نے دامن بچانے کے لیے غلط وعدہ کیا تھا، جھوٹا وعدہ کیا بلکہ گناہ سے بچنے کی تدبیر کی تھی۔ اس کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی، پوری رات میں نہیں آئی۔ عبداللہ اس کے دروازے اور بالا خانے کی طرف نگاہ جمائے کھڑے رہے، نہیں آئی وہ۔ فجر کی اذان جب بغداد کی مسجد کے میناروں سے شروع ہوئی تو گویا کہ عبداللہ کو ایک جھٹکا لگا۔ عبداللہ سردی کی لمبی رات ایک لڑکی کے لیے کھڑے رہ کر گزار دی، نادان، اگر اس رات کو تو اللہ کے لیے گزارتا تو تیرا مرتبہ کیا ہوتا۔ بس دل پہ چوٹ لگی، چھوڑ دیا، مسجد کی طرف بڑھے، رونے لگے، میرے کریم مجھے معاف کر دے، میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ بہتوں کے لیے رویا، بہتوں سے دل لگایا، کامیابی نہ ملی، مولا اب یہ زندگی تیرے اور تیرے حبیب کے لیے۔ سچی توبہ کی، رو کے توبہ کی، ندامت کے آنسو گرائے۔ فجر پڑی، پھر مسجد میں بیٹھے رہے، بے چین دل تھا، رب کو مناتے رہے۔ آخر سورج بلند ہو گیا، چہل پہل شروع ہوئی تو عبداللہ باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ سر پہ بادل سایہ کر رہا ہے،
ایک بزرگ نے کہا عبداللہ تو کتنا عظیم بندہ ہے کہ تیرے سر پہ بادل سایہ کر رہا ہے۔ عبداللہ نے کہا میں تو اپنی رات کی داستان خود جانتا ہوں، میں کیا نیک ہو سکتا ہوں، میں نہیں کہ شاید آپ کی وجہ سے ہو۔ جب باتیں ہوئی تو دونوں کے راستے جب جدا جدا ہونے لگے، الگ الگ ہونے لگے، وہ بزرگ الگ گئے تو بادل انہی کے سر پہ سایہ کر رہا۔ بزرگ نے کہا عبداللہ یہ تیرے لیے ہے۔ عبداللہ کی آنکھ میں آنسو تھے، مولا تو کتنا کریم ہے، اوروں سے دل لگایا تو نے عیب پہ پردے ڈالے، اب کیا توبہ کر لی ہے تو میری عزت افزائی کے لیے بادل کو بھیج دیا۔ مولا اب تیری راہ میں یہ زندگی گزرے گی، اب کسی کے لیے نہیں۔ اور پختگی آ گئی توبہ میں، اور سوچا کہ چلو کسی استاد کو ڈھونڈنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ عبداللہ کا مقدر عروج پر تھا، مقدر کا ستارہ اوج پر تھا۔ جب استاد ڈھونڈنے نکلے تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا استاد مل گیا، اور جب ایسا استاد ملا تو پھر وہی عبداللہ ابن مبارک کی حیثیت سے جانے لگے، اور وہی عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے استادوں کے استاد بن گئے، امام بخاری کے استادوں کے استاد بن گئے۔ توبہ کے بعد یہ مقام ملا، اور پھر ان کی شان کیا ہے؟ اگر ان کی شان بیان کی جائے تو گھنٹوں چاہیے، لیکن ایک جملے میں ان کی شان یوں بیان کی جا سکتی ہے، وہ امام اعظم جس نے 100 مرتبہ اللہ کا دیدار خواب میں کیا، ایک رات میں شہدائے حنین کے مزار پر 70 مرتبہ آقا سے ملاقاتیں کی، وہ امام اعظم جس سے وعدہ کیا گیا کہ تمہاری ابتدا کرنے والوں کو اللہ بخش دے گا، وہ امام اعظم فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا اے نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، وہی میرے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ سچی توبہ انسان کو اتنا عظیم کر دیتی ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، نوجوانوں سے، اپنی ماں بہنوں سے، سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، سچی توبہ کر کے جاؤ، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر کے جاؤ۔ سچی توبہ اللہ کو پسند ہے، گناہوں سے بچنے کا عہد کرنا ہمارا کام ہے، اور بچا لینا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ پاک دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اپنے حبیب نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو معاف فرمائے، اور اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کے کام کا آغاز کریں، اور خود نیک بنے، دوسروں کو نیک بنائیں، گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزاریں، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ ایسا سکون عطا فرمائے گا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ آپ پر ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بیٹھے رہیں کیونکہ ابھی ذکر اور دعا باقی ہے، مختصر سے وقت میں ذکر اور دعا کو سمیٹا جائے گا، اس لیے آپ بیٹھ جائیں اور سب مل کر پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔